میں نے کہا کہ میں نہ صلح کروں گی، ٹھیک ہے نا، مجھے انصاف چاہیے اپنی بچیوں کے لیے، ٹھیک ہے. تو مجھے کہتا ہے کہ جاؤ پھر سی پی او جاؤ، آئی جی کے پاس جاؤ، ڈی آئی جی کے پاس جاؤ. تو میں تمہیں کہتا ہوں میں تمہارا کیس کی پیروائی نہیں کروں. السلام علیکم ناظرین، آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں شبیر سہام. میں اس وقت راولپنڈی کے تھانہ صادق آباد کے علاقہ مسلم ٹاؤن میں موجود ہوں. میرے ساتھ ایک فیملی ہے، ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے آج سے 3 روز قبل 2 اگست کی رات کو. یہ جو خاتون ہے، ان کے سگے بھانجے نے نہ صرف ان پہ تشدد کیا ان بچیوں کے اوپر، بلکہ اس نے فائرنگ کی اور 4 گولیاں چلائیں یہاں پہ سرے عام اس گلی کے اندر. اور ان گولیوں کی زد میں آ کر یہ دونوں بچیاں وہ شدید زخمی ہو گئی، ان کی ٹانگوں پہ گولیاں لگیں اور اس وقت یہ چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں ہے. ایک بچی جو ہے وہ 17 سال کی ہے، 9ویں جماعت کی طالبہ ہے. دوسری بچی جو ہے وہ 7ویں جماعت کی طالبہ ہے. یہ سارا واقعہ کیسے ان کے ساتھ پیش آیا، انہی کی زبانی سنتے ہیں. کیا نام ہے آپ؟ میرا نام سدرا. اور آپ کی بڑی بہن کا کیا نام؟ رفت. اور جس لڑکے نے فائرنگ کی ہے وہ آپ کا سگا بھانجا ہے؟ جی جی سگا بھانجا ہے. کیا نام ہے اس کا؟ ارکم منہاس. اچھا یہ بتائیں کہ معاملہ کیا ہوا کہ ظاہر خونی رشتے ہیں اور وہ جانی دشمن کیسے بن گئے؟ کیوں فائرنگ کی؟ کیوں جھگڑا ہوا؟ بس جھگڑا تو مطلب 5-6-7 مہینے سے یہ انہوں نے بچی کا رشتہ مانگا تھا مجھ سے. اچھا جی تو رشتہ جب انہوں نے مانگا تو میں نے ان کو انکار کر دیا تھا. ان کا جو نا دن پہ دن جو نا رویہ میرے ساتھ خراب ہوتا گیا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میری بچیوں نے اسکول جانا یا قرآن پڑھنے کے لیے جانا یا کوئی اپنے لیے کوئی چیز لینے کے لیے جانا، راستے میں اس نے چھیڑخانی کرنی، بدتمیزی کرنی، ٹھیک ہے نا. کہیں دفعہ جو ہے نا میری بیٹی نے جو نا، میں نے جا کے ان کو کمپلین کی لیکن انہوں نے کمپلین کبھی بھی نہیں مانی ہے. یہ اتوار والے دن 2 تاریخ کا واقعہ ہے، رات 7:45 بجے کا، ٹھیک ہے. بچیاں گئی ہیں دودھ لینے کے لیے، میں نے انڈے دودھ لینے کے لیے ان کو بھیجا. یہ واپس ہی پہ آ رہی ہیں تو وہ جو نا وہاں پہ کھڑا تھا تو اس نے میری بیٹی کے اوپر تھوکا، ٹھیک ہے. جو آپ کا سگا بھانجا ہے؟ جی اس نے تھوکا میری بیٹی کے اوپر. تو یہ اپنی نفرت کا اظہار کیا؟ جی اپنی نفرت کا اظہار کیا. تو یہ اپنی خالہ کے پاس جو ہے نا کمپلین کرنے کے لیے گئی، ٹھیک ہے. خالہ جو تھی نا نیچے کرایہ دار رہتے ہیں، ان کے پاس کھڑے کے باتیں کر رہی ہیں. اچھا آپ لوگ سارے مطلب ایک ہی محلے میں رہتے ہیں؟ جی ایک ہی محلے میں رہتے. تو وہ باتیں کر رہی تھی. اس نے بلایا کہ خالہ میری بات سنیے، دیکھیں ارکم مجھے چھیڑ رہا ہے، ٹھیک ہے. اس نے میرے بدتمیزی کی میرے اوپر تھوک پھینکا ہے. اس کو کہتی ہے کہ تم تو ہر دفعہ میری بیٹی کے اوپر الزام لگاتی ہو، ٹھیک ہے نا، تمہارا تو کام ہی ہے یہ فساتن ہو تم، یہ وہ فلانٹنگ. اس کو جو نا مارا ہے، چپیڑ ماری ہے. پھر اس نے جو نا وہ کیا ہے ذرا اپنا ظاہر وہ کیا کہ مجھے کیوں آپ نے چپیڑ ماری ہے، میں تو آپ سے کمپلین کر لے کے لے آئی ہوں. اس کو بالوں سے کھینچ کے اندر، آپ کی بڑی بیٹی کو؟ جی بڑی بیٹی کو بالوں سے کھینچ کے اندر کی طرف لے کے گئی. یہ بیٹی چھوٹی میری باہر کھڑی تھی، یہ بھاگتے بھاگتے گھر آ گئی ہے. گھر آنے کے بعد مجھے کہتی ماما. میں نے کہا جی. کہتی ہے آلہ کو جو نا خالہ نے پکڑا اور مار رہی ہیں. جب تک میں وہاں پہنچ رہی ہوں، ان سے گیٹ سے تھوڑا سا فاصلہ تھا تو مجھے فائر کی آواز آئی. تو میں نے جب اس کو دیکھا تو اس کے پاؤں سے خون نکل رہا تھا. جیسے میں اس کے قریب پہنچی، میری دوسری بیٹی کے پاؤں میں بھی فائر لگ گیا. کتنی فائرنگ کی اس نے 4 فائر مارے ہیں. آپ کے سگے بھانجے نے 4 فائرنگ کی وہاں پہ، مطلب گولیاں چلائی اس نے؟ جی 4 فائر کی اس نے. 2 گولیاں دونوں بچیوں کو لگی. مجھے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اچھا مجھے یہ بتائیں ابھی ان کی کیا کنڈیشن ہے؟ آپریشن وغیرہ ہو گیا ہے؟ گولیاں نکال لی گئی؟ نہیں جی، اس کی جو نا ایک کی تو ٹانگ سے آر پار ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو دوسری ہے نا اس کی ہڈی میں ابھی بھی پھنسی ہوئی ہے. کیا نام ہے دونوں بچیوں کا؟ اس کا نام آئلہ ہے اور اس کا نام زینب ہے. آپ یہ بتائیں واقعہ 2 اگست کی رات کو ہوا، پولیس کی تفتیش اور پولیس کا رویہ کیسا رہا؟ کوئی میرے ساتھ انہوں نے کوآپریٹ نہیں کیا. بتایا یہ جا رہا ہے کہ آپ کے بچے کو بھی بٹھا لیا گیا تھا تھانے میں اور ملزم کو بھی بٹھا لیا گیا تھا، جس کی فوٹیج بھی موجود ہے. ناظرین آپ یہ فوٹیج بھی دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ کہ تھانے میں ان کے بچے کو بھی بٹھایا گیا اور ملزم جو ہے جس نے فائرنگ کی تھی ان دونوں بچیوں پہ، اس کو بھی پولیس نے بٹھا لیا تھا. لیکن 2 دن کے بعد اس کو بعد میں اس کی بندی نہیں ڈالی گئی اور اس کو چھوڑ دیا گیا. ایسا ہی ہے؟ 2 دن انہوں نے میرے بیٹے کو رکھا، بہت ٹارچر کیا. تشدد کیا آپ کے بچے؟ جی انہوں نے کہا کہ یا تو آپ صلح کریں یا پھر آپ کہ یہ میرے سے غلطی سے میرے سے گولیاں چلی ہیں. تو میرے بیٹے نے کہا کہ جب میں موقع پہ نہیں تھا تو میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں، میں تو اس کے 10-15 منٹ بعد آیا ہوں. اس ظلم کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ ایک تو یہ بچیاں یتیم ہیں اور ان کے اوپر فائرنگ ہوئی، دوسری طرف پولیس جو ہے وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ صلح کریں آپ.
اچھا پھر اس کے بعد جو ہے نا میں نے کہا کہ میں نہ صلح کروں گی, ٹھیک ہے نا, مجھے انصاف چاہیے اپنی بچیوں کے لیے, ٹھیک ہے. تو مجھے کہتا ہے کہ جاؤ پھر سی پی او جاؤ, آئی جی کے پاس جاؤ, ڈی آئی جی کے پاس جاؤ. تو میں کہتا میں تمہارا کیس کی پیروائی نہیں کرتا. یہ کون تفتیشی تھا جس نے یہ ساری گفتگو آپ سے؟ جنید طاہر, انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جاؤ سی پی او جاؤ, ایس پی کے پاس جاؤ, ڈی ایس پی کے پاس جاؤ, جس کے پاس جانا ہے جاؤ, جو کرنا ہے کرو, میں نہیں کرتا کاروائی, ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے نا مجھے مطلب انصاف چاہیے مریم نواز سے, پنجاب آئی جی سے مجھے انصاف چاہیے. میرے دونوں بچیوں کو گولیاں لگے, الٹا ہمارا کیس ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں یہ, ٹھیک ہے نا. تو میں یہی اپیل کرتی ہوں کہ میری بچی کو انشاءاللہ انصاف دے بس. اچھا ناظرین, ان متاثرہ بچیوں سے بھی بات کرتے ہیں. بیٹا یہ بتائیں کہ اس روز کیا واقعہ ہوا تھا؟ اس دن میں اور میری بہن جا رہی تھی. آپ دونوں ساتھ گئی تھی؟ جی جی. اچھا کہاں گئی تھی آپ لوگ؟ ہم چیزیں وغیرہ لینے گئے تھے دکان پہ, انڈے دودھ وغیرہ. اچھا, تو نا ہمارے کزن نے میری بہن کے اوپر تھوک دیا. تو میں یہ نا اپنی خالہ کو شکایت لگانے گئی تھی, تو خالہ نے اس کے منہ پہ تھپڑ مار کے اسے اندر کر دیا بالوں سے کھینچ کے. تو میں اپنے گھر سے ماما کو بتانے آئی ہوں کہ ماما نے کہ خالہ نے اس طرح مار کے اسے اندر کر لیے. جب تک ہم گئے تو اسے پاؤں میں گولی مار دی تھی, اور جب میں گئی تو دوسری گولی میرے پاؤں میں ماری تھی. پہلے آپ کی بڑی بہن کو گولی لگی؟ جی. دوسری پسٹل سے فائرنگ شروع کر دی؟ جی. اچھا, پھر آپ کو گولی لگی؟ جی. آپ کے پاؤں میں ابھی بھی گولی موجود ہے؟ جی جی. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اس روز آپ دونوں اکٹھے ہی گئے تھے؟ جی جی, ہم اکٹھے تھے. اچھا, تو یہ ملزم جو ہے جو آپ لوگوں کا کزن بھی ہے, فرسٹ کزن ہے, اس نے آپ کے ساتھ کوئی مس بیہیو کیا؟ جی, گالیاں وغیرہ دی, تھوک پھینکا. تو اس کی شکایت لے کے میں خالہ کے گھر گئی تھی. تو پھر کیا ہوا؟ پھر جب میں نے خالہ کو شکایت کی تو وہ الٹا میرے اوپر ہی الزام ڈالنا شروع کی, مجھے مارنا پیٹنا انہوں نے شروع کر دی. تو ناظرین یہ ساری صورتحال ہے. یہ یتیم بچیاں ہیں جن کے اوپر یہ ظلم ہوا, انہیں فائرنگ کی گئی, ان کی جان تو بچ گئی ہے لیکن یہ ابھی چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہیں. ان کے اس فیملی نے آئی جی پنجاب سے, سی پی او سے, آر پی او سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزم کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے. جی, میرا نام مانور کامران ہے. جن میری بہنوں پہ ارکم منہاس نے فائرنگ کی ہے, اسٹریٹ فائر کی. آپ ان کی بڑی بہن ہیں؟ جی, میں ان کی بڑی بہن ہوں. جی, یہ اتوار کی رات کا واقعہ ہے. بچیاں دونوں گھر پہ, بھائی نہیں تھے, تو یہ دونوں کریانے کی دکان سے سامان لینے کے لیے گئی ہیں, دودھ وغیرہ. تو یہ جیسے ہی اپنی خالہ کی گلی سے گزری ہیں تو آگے سے ان کا بیٹا ارکم آ رہا تھا. تو اس نے میری بہن آئلہ کو پہلے گالی دی اور پھر اس کے منہ پہ تھوک پھینکا ہے, جس کے جواب میں جو ہے نا آئلہ نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے گھر کا اور خالہ کو آواز دی ہے, جس سے جیسے ہی ارکم موٹر سائیکل سے پیچھے سے اترا ہے اس نے آئلہ کو پکڑا ہے, ساتھ ہی خالہ آ گئی, انہیں پکڑا ہے, دونوں نے مل کے ان کو مارنا شروع کر دیا. تو زینب پیچھے تھی, چھوٹی والی جو بہن ہے میری, یہ پیچھے تھی, بھاگی بھاگی گھر آئی ہے. اس نے گھر آتے ہی ماما کو بتایا, میں سو رہی تھی, ماما نے مجھے جلدی سے جگایا ہے, ماما بھاگی ہیں پیچھے, ساتھ زینب بھاگی ہے. جب تک ہم وہاں پہنچے ہیں انہوں نے آئلہ کو کمر پہ مارا ہے, بال وغیرہ اس کے بچی کے بکھرے ہوئے تھے. زینب کو بھی پکڑ لیا ہے, میری والدہ کو بھی انہوں نے پکڑ لیا. میں جتنی دیر میں ابایا پہنا میں پیچھے گئی, اتنی دیر میں ارکم, میں نے صرف یہ دیکھا ارکم اوپر سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا ہے. وہ فائرنگ کر چکا ہوا تھا سیدھی اسٹریٹ گیٹ کے اندر سے, اپنے گھر کی سیڑھیوں سے اسٹریٹ فائرنگ کر رہا ہے گیٹ پہ. میری ایک بہن کو لگی ہے, میری دوسری بہن کو لگی ہے. فائر کی اس نے 4 سے 5 فائر کی آواز ہے. ہمیں تب تک یہ پتہ نہیں تھا ہمارے بچوں کو لگی. جب میں وہاں پہنچی ہوں نا, میں نے خون ٹانگوں سے نکلتا دیکھا ہے, مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی. میں فوراً سے گھر کی طرف بھاگی ہوں. میں نے اپنا موبائل اٹھایا, میں نے 15 پہ کال چلائی. 15 کے بعد میں نے 1122 والوں کو کال کی. 15 والے تو پولیس تو موقع پہ نہیں پہنچی, 1122 والے پہنچ گئے. انہوں نے بچیوں کو طبی امداد دینی شروع کی. یہاں سے بے نظیر بھٹو ہاسپٹل لے کر گئے. وہاں سے اندر ساری کارروائی ہے, وہاں پولیس تھی, وہاں پہ ہماری درخواست لکھی گئی.